کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، صالح تھا، عبادت گزار تھا، مگر غریب بھی تھا۔ رات کو وہ بچوں کے ساتھ سویا ہوا تھا تو اس کو اچانک بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ بچے رات کو اٹھ کر رونے لگے تو اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، وہ بھوکے ہیں، اس لیے بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ اب اس غریب آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھلائے، تو اس نے کیا کیا، اپنی فیملی ممبرز کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو کھانے کو تو کچھ نہیں ہے مگر سب مل کر اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ درود کی برکت سے ہماری مشکل آسان کر دے گا۔ کیسا عقیدہ اور کیسا اس کا بیلیف تھا۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو جمع کیا اور درود پاک پڑھنے لگا۔ درود پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، آنکھیں بند ہوئیں، آنکھیں تو بند ہو گئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا فلاں بن فلاں کے گھر کل جانا، اسے میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا جو تمہاری دعا تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اور اس سے یہ کہنا کہ جو اللہ کریم نے تجھے عطا فرمایا اس میں سے میری مدد کر۔ یہ شخص اٹھا اور بڑا خوش تھا کہ نبی پاک کی زیارت ہو گئی ہے، مگر جب اسے پتا چلا کہ میرے آقا نے جس کے پاس مجھے بھیجا ہے وہ تو شہر میں بڑا مشہور آدمی ہے اور وہ تو مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے مجوسی کے پاس کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اس کو سلام بھی دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تیری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، اللہ نے مال جو دیا ہے میری مدد کر۔ اچھا اس نے یہ بھی مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ شیطان نبی پاک کی صورت میں آ نہیں سکتا، خواب دیکھا ہے تو پیارے آقا ہی ہوں گے۔ اب کنفیوژن تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا مجھے ایک غیر مسلم کے پاس بھیجے۔ پھر سو گیا، دوبارہ سویا تو دوبارہ کہا گیا کہ تم میرا پیغام اسی کے لیے ہے، جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ تمہاری مدد بھی کرے، اسے میرا سلام بھی دینا، کہنا دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ صبح اٹھا اور صبح اٹھتے ہی اس مجوسی کے گھر چلا گیا۔ بہت بڑا اس کا محل تھا، بہت مالدار آدمی تھا، ویری پاپولر، اس شہر میں بڑا مشہور تھا۔ یہ گیا اس کے پاس تو وہ چونکہ بزنس مین بھی تھا تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اس کے پاس اور وہ لوگ اسے کاروبار کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ نیک شخص گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مگر اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے سب کو ہٹا دیا، کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا کہ مجھے میرے آقا ہم مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میرے آقا نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ کے لیے کچھ پیغام بھی دیا ہے۔ مجوسی کہتا ہے تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو تمہارے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتا، میں تو مسلمان نہیں ہوں، تمہیں کسی اور کے پاس بھیجا گیا ہوگا۔ کہا نہیں، میرے آقا نے تمہارے پاس ہی بھیجا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں سلام بھی دوں اور یہ بتاؤں کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی جو تمہارے لیے مانگی گئی، اور تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو۔ وہ مجوسی کہتا ہے میرے ساتھ اندر چلو۔ کمرے کے اندر لے گیا اور اندر جا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، اور اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ نیک آدمی حیران کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب اس نے فوراً کیا کیا، اپنی بیٹی کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا دیکھو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میرا تمہارا رشتہ ختم۔ بچے کہتے ہیں ابا جان آپ ہمارے والد ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، بچے مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے تمام جو تاجر اس کے گھر میں موجود تھے سب کو کہا سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں آج جو مسلمان ہو جائے جو میرے پیسے تمہاری طرف ہیں میں معاف کر دوں گا، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو میرا حساب دو، میرا آج سے تم سے تعلق ختم۔ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ جو نیک بندہ پیغام لے کر آیا تھا یہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے، ابھی تو میں نے بات پہنچائی ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، آپ کی فیملی کے لوگ آپ کے دوست بھی کلمہ پڑھنے لگے ہیں، مجھے بات تو بتائیں۔ کہا بات اب میں تمہیں بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ میری بچی اور بچی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے۔ اچھا مجوسی مذہب میں بھائی بہن کی شادی بھی لوگ کیا کرتے ہیں، کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے، میں نے ان دونوں کی شادی کی تھی، بہت بڑی دعوت کی،
बड़े जनाब खाने पकाए, और मैंने जब दावत से फारिग हुआ अपने कमरे में जाकर लेटा तो मुझे अपने घर के बराबर के एक छोटे से घर से रोने की आवाज़ आई। मैंने कान लगाया तो एक बच्ची की आवाज़ थी जो अपनी माँ से कह रही थी, अम्मा जान, हमारे पड़ोसी ने अच्छा मामला नहीं किया, उसने आज हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है। हम तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, हम तो सैयद साहबजादियाँ हैं, मगर हमारे पड़ोसी ने हमारी भूख चमका दी, तरह तरह के खाने बनाए, हमें खुशबुएं आती रहीं, अगर हमें दावत में नहीं बुलाया और हम आज भूखे हैं। ए अम्मी जान, हमारे पड़ोसी ने अच्छा नहीं किया। मजूसी कहता, जब मैंने ये सुना मैं तड़प कर रह गया कि मेरे अपने पड़ोसी भूखे हैं और वो मुसलमानों के नबी की औलाद से हैं और मैंने उन्हें खाना भी नहीं भिजवाया। बहरहाल उसने उसी वक्त रात को उठकर खाने पैक करवाए, सामान पैक करवाया, कुछ जोड़े भी, कुछ रकम भी, और फौरन जाकर उनके दरवाजे पर रख कर आ गया। अब फिर आकर घर में कान लगाता है कि अब बच्चियों की बातें सुनूं, अब उनके घर की कैफियत क्या है। दरवाज़ा खुला, खाना और तोहफे अंदर गए। बच्ची बड़ी खुश है, माँ से कहती, अम्मी जान देखो तो सही, हमारे पड़ोसी ने कितनी सारी चीज़ें भिजवाई हैं। तो माँ कहती, बेटा खाना खा लो, मगर वो बेटी रुक जाती है, कहती, अम्मा जान हम कैसे खाना खाएं, ये खाना तो गैर मुस्लिम के घर से आया है, ये तो मुसलमान नहीं है। सुबहान अल्लाह। तो माँ कहती, बेटा अब ऐसा करो, पड़ोसी ने तो तोहफा भेज दिया है, हम उसे दुआओं का तोहफा देते हैं। अब सैयदजादी ने हाथ उठाए और दुआ करती है कि ए अम्मी जान, मैं दुआ करती हूँ, आप आमीन कहें कि अल्लाह हमारे पड़ोसी को ईमान की दौलत नसीब कर दे। और हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह इसने आले रसूल की खिदमत की है, क़यामत के दिन नबी पाक की इसे शफाअत नसीब करना। माँ बेटी दुआ कर रही हैं। अल्लाह अकबर। मजूसी कहता, ये कल की तो बात है कि ये माँ बेटी दुआएं कर रही हैं और आज तुम्हारे नबी ने मेरे पास तुम्हें भेज दिया है और ये भी कहा है कि वो दुआ कबूल हो गई है। सुबहान अल्लाह। फिर मैं क्यों ना ईमान ले आऊं, फिर मैं क्यों ना उनका कलमा पढ़ लूं। अल्लाह अकबर। अब वो मजूसी कहता है, सुनो सुनो, मेरी बेटी और बेटे की जब शादी हुई थी तो मैंने इनको आधी जायदाद दे दी थी, आधी जायदाद अपने पास रखी थी, मगर अब चूंकि दोनों मुसलमान हो गए हैं, इन दोनों में अब जुदाई कर दी गई है, आधी जायदाद बच गई है। सुनो, ये आधी जायदाद मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, जाओ ये माल लेकर जाओ, अपने बच्चों के साथ खुशहाली वाली जिंदगी गुजारो।